السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ ہم سب کو اب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھ، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما، اور اپنے لامحدود خزانوں سے ہمیں رزق حلال طویل عمر، خوشیاں اور کامیابیاں خوب عطا فرما، زندگی سے ساری پریشانیاں سارے غم مٹا دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب تک نہ آ سکے گا۔ جب آپ زندگی کو بہت قریب سے جان لیتے ہیں تب آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ میں اتنی طاقت نہیں بچتی کہ فالتو باتوں اور لوگوں کے منفی رویوں پہ ضائع کریں۔ مجھے ایسے انسان مکمل طور پہ بےجوڑ لگتے ہیں۔ چپکے چپکے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کی پوری کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل یا صورت۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائے تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ وضاحتیں کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، لیکن خاموشی مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی، توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو کہ جب خود تمہیں بھی مال کی ہرس ہو، تنگ دستی کا ڈر ہو اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ غم ایسا کہ آنکھیں چھین لی جائیں اور یقین اللہ پر ایسا کہ اس کے سوا کوئی دکھائی نہ دے۔ کیا تم بھول گئے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر کہ اتنا روئے کہ آنکھیں کھو دی، لیکن اللہ سے مانگنا نہ چھوڑا؟ یاد رکھو، وعدہ ہے میرے اللہ کا کہ اس صبر کے بعد کن کے معجزے ہیں۔ دن نکلتے ہی فضا میں جو تازگی اور سکون بکھرتا ہے وہ دل کو اللہ کی قدرت کا گہرا احساس دلاتا ہے۔ صبح کی پہلی کرن انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اندھیرا ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، روشنی لازمی آتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ ہر کسی کے ساتھ اچھے سے گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ چاہے انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی پرواہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے وقت نکالے گا۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ آج کی اچھی بات بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کرواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں،
جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بعض محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے رب اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجئے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ غلط سے غلط انسان کے لیے اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ انسان کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے کہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، آمین۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ جس طرح لیمو کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ اپنی قدر خود کیجئے، لوگ وہی قیمت لگاتے ہیں جو آپ خود کو دیتے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ زندگی آزمائش ہے، اب میں نے لوگوں کے رویوں پر خاموشی اختیار کر لی ہے اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں۔ جس سے ایک بار دہکار ملے، ان کے پاس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص کبھی غلطی نہیں کرتا، اس نے کبھی کچھ نیا نہیں آزمایا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی شے راہ ہدایت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط رویے پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جانا وہ کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ تنہائی کے سفر میں حوصلہ نہ ہار، اندھیروں کے بعد ہی ہوتا ہے سویرا نمودار۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط رویے پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جانا وہ کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ راضی رہا کرو ہر وقت اللہ کے رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور لوگ ہیں اس جہاں میں۔ جاہلوں کے سامنے محبت کا نام لیا جائے تو ان کے ذہن میں فقط عورت کا خاکہ بنتا ہے۔ گناہ کی لذت کو ٹھکرانے کا اصل مزہ تب ہے جب اسے کرنے کی ہر سہولت میسر ہو۔ مولانا رومی: خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ جو بنا مطلب کے بات کرے اسے سنبھال کر رکھیں۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ اسباب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کہ میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے کہ جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔